حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آخری اذان کا واقعہ انسانی تاریخ کے جذباتی ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج ہے جسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آخری اذان، ایک رتت انگیز داستان، آغاز جدائی۔ جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینہ کی گلیوں میں سانس لینا دبھر ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ برا حال مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دینے کی کوشش کی تو جیسے ہی اشہد ان محمدن رسول اللہ پر پہنچتے ان کی ہچکی بن جاتی، آواز گلے میں پھنس جاتی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اب مدینہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ ہر گلی، ہر دیوار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ مدینہ سے ہجرت۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام، سیریا کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی سال گزر گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں گوشہ نشین ہو گئے، لیکن دل مدینہ کی یاد میں تڑپتا رہا۔ خواب اور واپسی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیسی جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کو آؤ؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فوراً رخت سفر باندھا اور کئی سالوں بعد دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں آمد۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ لوگ جوک در جوک انہیں دیکھنے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ وہ روضہ مبارک کی جالیوں سے لپٹ کر اپنے آقا کو پکار رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اذان دے، وہی پرانی آواز پھر سے مدینہ کی فضاؤں میں گونجے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے۔ بالآخر امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، اے بلال، ہمیں اپنے نانا کے دور کی اذان سننی ہے۔ وہ تاریخی اذان، اپنے آقا کے شہزادوں کا حکم ٹالنا، بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اللہ اکبر بلند ہوئی، مدینہ میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے۔ جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو مدینہ کی گلیوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ لیکن اصل قیامت تب ٹوٹی جب بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمدن رسول اللہ پکارا۔ پورے مدینہ میں ایک کہرام مچ گیا۔ پردہ نشین خواتین گھروں سے باہر نکل آئیں، بوڑھے اور جوان زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اس جملے سے آگے نہ بڑھ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اختتام۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی جو انہوں نے مدینہ میں دی۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو حبشہ کا تھا، لیکن ان کا دل مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن تھا۔ امید ہے آج کی کہانی نے آپ کے دل پر کوئی اثر چھوڑا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کنٹینٹ پسند آیا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن کو بیل پر پریس کریں تاکہ آپ کوئی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔